السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے کھانے کی سنتیں کیا ہیں دریافت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت فرماتے جب پیٹ اچھی طرح سے کھانے کا تقاضا کرے، یعنی پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہو تو اس کے باوجود کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اس سے مرض بڑھنے کا بہت زیادہ امکان ہے، یہ خود بہت سارے ارشادات نبوی سے ثابت ہے۔ جب پیٹ اچھی طرح سے بھوک کا تقاضا کرتا تو کھانے کی طرف متوجہ ہوتے، جب کھانے کی طرف متوجہ ہوتے تو زمین پر بیٹھتے اور دسترخوان بچھایا جاتا، کسی اونچے مقام پر بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین میں سے کسی نے مال غنیمت میں ملا ہوا کوئی اونچا سا سٹول یا چوکی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائے اور کہنے لگے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بن کر ہی اس کا رزق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو زمین پر بیٹھتے اور کچھ کپڑا بچھا لیتے تھے، یہ دسترخوان کہلاتا ہے، عربی میں اس کو خیوان کہتے ہیں، اس پر بیٹھ جاتے، پھر کھانا وغیرہ رکھ دیا جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ پہلے دسترخوان پر کھانا وغیرہ رکھ دیا جاتا، اس کے بعد بیٹھتے، لیکن اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ پلیٹ میں رکابی میں کھانا ڈال دیا جائے اس کے بعد آ کر بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ دسترخوان سجایا جاتا، اس پر جو کچھ اشیاء ہے کھانے کے وہ سب رکھ دیتے، اس کے بعد تشریف فرما ہوتے، پھر کھانا ڈال لیتے تھے، اور جب بیٹھ جاتے تو پہلے دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر یہ دعا مکمل کسی کو یاد کرنا دشوار ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ یہ بھی ہر دعا کے لیے، جس کو دعائیں یاد نہیں ہیں، یاد نہیں کر سکتے، تو بسم اللہ پڑھ کر اچھا کام شروع کر سکتے ہیں، اسی میں سے یہ بات بھی شامل ہے۔ تو بیٹھتے تو کھانا سامنے کے حصے سے لیتے، جو بھی مشخاب میں کھانا ہوتا بیچ میں سے نہیں لیتے، جس طرح ہم اکثر دعوتوں میں کرتے ہیں کہ پہلے بوٹی جہاں ہے وہاں پہ ہم پنجہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ سائڈ سے، کونے سے، کنارے سے کھانا لیتے، اس سے برکت رہتی ہے۔ بیچ میں سے جو شخص کھانا لیتا ہے یا سالن لیتا ہے، اس کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی برکت ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے کھانا لیتے، اور جتنا ضروری ہے حد سے زیادہ ایک ہی ساتھ جتنا کھانا کھانا ہے وہ پورا پلیٹ میں نہیں بھر لیتے، بلکہ تھوڑا تھوڑا لیتے تھے، اور اس کے بعد دسترخوان پر کہیں چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہو تو قریب میں جو سالن رکھا ہوا ہے، جو چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو لے لیتے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھا کر یا لوگوں کو بلا کر دور رکھی ہوئی چیز کو لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ ہاں البتہ وہ چیز، وہ ایک آئٹم جو دور تھا، اگر تھوڑی دیر کے بعد قریب آ جائے تو پھر اس کو لے لیا کرتے تھے۔ اب درمیانی کھانے کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، درمیانی کھانے کے وقت۔ اور اس کے بعد جب کھانا کا اختتام ہو جاتا تو پھر یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا فرماتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آدھا پیٹ کھاتے تھے، پھر پاؤ پیٹ پانی پیتے تھے، اور پاؤ پیٹ خالی رکھتے تھے۔ اتنا نہیں کھاتے کہ بالکل انسان بے قابو ہو جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں شامل ہے۔ جب کھانا کھا لیتے تو پھر اپنی رکابی، پلیٹ وغیرہ اچھی طرح سے صاف کر لیتے، ایک دانہ بھی اس میں رہنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ کچھ شوربہ وغیرہ بھی لگا ہوا ہو تو اس کو بھی اچھی طرح سے چاٹ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ اگر ایک آدھ دانہ وغیرہ کچھ بھی زمین پر گر جائے، دسترخوان پر گر جائے، تو اس کو بھی عیب سمجھے بغیر کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ کسی ایک دانے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دانے کی قدر کرتے تھے، ورنہ وہ دانہ اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ تو نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا، کس کے لیے پیدا فرمایا۔ بعض اہل اللہ نے اپنے مکاشفات میں ذکر کیا ہے کہ وہ دانے جو زمین پر گر جاتے ہیں کھانے کے وقت، اس کو اٹھا کر کھا لینے سے اولاد میں اللہ تعالیٰ صالحین کو پیدا فرماتا ہے، یعنی اولاد، نیک اولاد ہوتی ہے اس سے۔ یہ کھانا جو بچ گیا ہے اس کو جو چھوڑ دیتے ہیں ایک آدھ دانہ سمجھ کر، گرا ہوا ہے سمجھ کر، یہ نہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دسترخوان کو بچھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کھانا ایک آدھ دانہ ادھر ادھر گر جائے
تو اس کو دھول وغیرہ نہ لگ جائے. ہاں اگر ایسے مقام پر بیٹھے دسترخوان سے نیچے گر جائے، وہاں پہلے سے دھول ہے یا گندگی ہونے کا آپ کو خدشہ ہے، آپ کو گمان ہے، تو پھر اس کو اٹھا کر دسترخوان پر ڈال دے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دسترخوان پر اس طرح سے بیٹھے کہ آپ کا ایک آدھ کھانے کا دانہ اگر گرے تو دسترخوان پہ گرے، دسترخوان سے ہٹ کر نیچے نہ گرے. دسترخوان پر پیر رکھنا یہ بھی منع ہے، دسترخوان سے انگل کے جانا، اس کے اوپر سے جانا یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ دسترخوان کو پاکیزہ رکھنا ضروری ہے. اگر اس پر پیر رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو پیر کی گندگی پھر دسترخوان کو لگے گی، پھر دسترخوان پہ گرے ہوئے دانوں کو کھانا پڑے گا تو پھر کراہت پیدا ہو جائے گی. اس لیے دسترخوان کے بھی آداب ہے کہ اس پر پیر نہ رکھے، بلکہ اتنا قریب بیٹھے کہ دانے جو گرے تو وہ اس میں گرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو آواز نہیں آتی تھی، اور آواز کھاتے وقت آواز آنا یہ ہلکے پن کی نشانی ہے. اور ہر نوالے کو اچھی طرح سے چباتے تھے، اچھی طرح سے چبانے کے بعد اس کو نگلتے تھے. تیزی سے نہیں کھاتے تھے، آہستہ نبی کریم کھاتے تھے. کھانا کم کھاتے تھے اور بہت دیر تک کھاتے تھے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو پھر آخر میں اپنی انگلیوں کو اچھی طرح سے انگلیوں کو بھی صاف کر لیتے تھے اچھی طرح سے. اس میں بھی بہت سارے سائنسدانوں نے، ڈاکٹرز نے آج تحقیق پیش کی ہے کہ انگلیوں کو چاٹنے کی وجہ سے، صاف کرنے کی وجہ سے انسانی معدے میں یعنی منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، اور لعاب ہی تھوک ہوتا ہے، وہی اصل میں انسان کے غذا کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دسترخوان اٹھا دیا جاتا. ویسے ہی سرکار دو عالم بیٹھے رہتے، دسترخوان کو اچھی طرح سے مکمل اٹھانے کے بعد پھر آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر جاتے. دسترخوان سے پہلے نہیں اٹھتے تھے، دسترخوان اٹھانے کے بعد آقا دو جہاں وہاں سے اٹھتے تھے. ایک اور سنت یہ تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا. اگر کبھی روٹی جلی ہوئی ہے، سالن میں کچھ نمک زیادہ ہے یا کم ہے، تو کبھی یہ شکایت نہیں کرتے تھے کہ یہ کھانا ایسا ہے، یہ ویسا ہے. البتہ جب بھی بیٹھتے کھانے کی تعریف فرمایا کرتے تھے. اگر کسی سالن میں عمدہ قسم کا سالن بھی ہو اور معمولی قسم کا بھی ہو تو اس میں عمدگی سے زیادہ معمولی چیز کو سرکار دو عالم چن چن کر تناول فرماتے. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آئی ہی بات کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور کدو کا سالن تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو چن چن کر کدو کے ٹکڑوں کو اپنے رکابی میں پلیٹ میں ڈال رہے تھے. اس سے میں سمجھ گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی محدثین نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ رہنے کی صورت میں کھانے میں سے 2-3 چیزیں ہو تو ان میں سے عمدہ چیز کو زیادہ اختیار کیے بغیر دوسری چیز کو اختیار کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنتوں پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے.